الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم نے وضو کے متعلق یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پھر نمبر 1 اپنے چہرے کو دھو لو، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرو، نمبر 4 اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ چہرے کو دھونا اس کی حد قرآن کریم نے متعین نہیں فرمائی، احادیث میں موجود ہے، اور فقہائے کرام نے مختلف احادیث کو جمع کر کے اس سے پھر نتیجہ نکالا ہے اور پوری چہرے کی حد بیان فرما دی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی ایک لو سے لے کر کان کی دوسری لو تک یہ چہرے کی حد ہے جس کو دھونا چاہیے۔ باقی منہ کے اندر کا حصہ اگر منہ کھولیں تو چہرے کا حصہ بن جاتا ہے، منہ بند کریں تو چہرے کا حصہ نہیں بنتا۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ منہ کے اندر کا حصہ من وجہ چہرے کا حصہ ہے اور من وجہ چہرے سے خارج ہے، یعنی منہ کو کھول لیں اب ایسے ہوگا جیسے باہر سے نظر آ اندر سے نظر آ چہرے کا حصہ ہے، منہ کو بند کر لیں اب نظر نہیں آ رہا تو گویا چہرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وجہ مواجہت ہے، مواجہہ کا معنی تو ہے آمنے سامنے، تو منہ بند ہو تو پھر آمنے سامنے کوئی چیز بھی نہیں، منہ کھلا ہو تو منہ کا اندر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے جب وضو کیا جائے تو منہ کے اندر کے حصے کو دھونا فرض نہیں ہے، لیکن جب غسل جنابت کیا جائے تو منہ کے اندر کے حصے کو دھونا بھی فرض ہوتا ہے، احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس کو دھو لیا جائے۔ نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ اب ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں سمیت، کونیوں کو کوئی حصہ خشک رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح جو کرنا ہے اس کا جو مسنون طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں، یہ 3 انگلیاں یہاں لگائیں اور یوں لے جائیں، اور پھر یہ جو درمیان میں تھیلی ہیں اس کو یوں لائیں اور آگے لے آئیں، اور بعد میں یہ جو ہماری انگلی اور چھوٹا یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگشت شہادت ہے اس کو اندر لگا لیں اور انگوٹھا باہر لگا لیں۔ یہ مسح تو عام ہے، لیکن ہمارے مسح اس سے بھی ثابت ہے کہ جب مسح کریں تو اپنی ہاتھ کی جو پشت کی جانب ہے اس سے گردن کا مسح کر لیں۔ غیر مقلدین اس کا شدید رد کرتے ہیں اور قائل نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کہنا حدیث سے ثابت نہیں اصل میں جہالت کی علامت ہے اور حدیث کا معنی معلوم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو کام اللہ کے نبی فرمائیں، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بندہ کام کرے اور بات کرے اور آپ خاموش ہو جائیں، صرف اسی کا نام حدیث نہیں ہے۔ فرمانے کا نام قول ہے، کرنے کا نام فعل ہے، اور سامنے کوئی بندہ بات کرے یا کام کرے اور خاموشی ہو اس کا نام تقریر ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور تقریر یہ حدیث ہے، اسی طرح صحابی کا قول اور فعل اور تقریر بھی حدیث ہے، اسی طرح تابعی کا قول فعل اور تقریر یہ بھی حدیث ہے۔ تو حدیث کی تعریف میں 9 چیزیں شامل ہیں، صرف 3 چیزیں نہیں ہیں۔ نبی پاک کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر، تابعی کا قول فعل اور تقریر، اور یہ تعریف ایسی ہے جس کو محدثین نے تسلیم فرمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات میں یہی تعریف کی ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں یہ تعریف کی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں یہ تعریف کی ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ القواعد فی علوم الحدیث میں یہ تعریف کی ہے،
اور حضرت مولانا خیر محمد جلندی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الاصول میں یہی تعریف کی ہے۔ اور پھر محدثین کی جو کتب بھری پڑی ہیں، خود آپ صحیح بخاری دیکھ لیں، صحیح مسلم دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اور تابعین کے بھی ہیں۔ تو اگر پیغمبر کی باتیں، اقوال، افعال کا نام حدیث ہوتا تو محدثین ان صحابہ اور تابعین کی باتوں کو، افعال کو کتب حدیث میں کیوں نقل فرماتے؟ اس لیے یہ جہالت کی بنیاد بات ہے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ گردن کا مسح بھی فرماتے تھے۔ صحابی کے فعل کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے جاتے وقت امت کو صحابہ کے حوالے کیا ہے۔ بہرحال یہ مسح کرنا سر کا اور ساتھ یہ میں عرض کر رہا تھا ثابت ہے، اور اسی طرح گردن کا مسح کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ پھر پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں پر مسح نہیں کرنا، پاؤں کو دھونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں، جیسے روافض اور شیعہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت پاؤں کو دھوتے ہیں۔ ان کو غلط فہمی یہاں سے لگی ہے کہ ارجل کو اگر دھونا ہوتا تو اس کو ایدیکم کے ساتھ ذکر کیا جاتا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بعد میں ذکر ہوتا۔ تو چونکہ وَأَرْجُلَكُمْ کو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مسح کے ساتھ ہے، دھونے کے ساتھ نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ان کی، تو ہم کہتے ہیں غلط فہمی دور کریں۔ اصل مسئلہ یہ کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے بعد پھر مسح کرتے ہیں، اور مسح کے بعد جا کر پاؤں کو دھوتے ہیں۔ تو ترتیب یہ ہے ہاتھ، چہرہ، سر اور اس کے بعد پاؤں۔ اسی ترتیب پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے بازو کو دو، ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھ کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اس لیے آپ جب قرآن کریم دیکھیں گے یہاں ارجلکم لام پر زبر ہے، ارجلکم لام پر زیر نہیں ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم نہیں ہے، بلکہ وارجلکم ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت پر غور کریں، فاغسلوا وجوہکم ہا پر زبر ہے، وایدیکم یا پر زبر ہے، وارجلکم یہاں لام پر زبر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سب کا تعلق فاغسلوا کے ساتھ ہے، تو پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پاؤں پر مسح نہیں کیا جاتا۔ ہاں البتہ اگر پاؤں پر چمڑے کا موزہ پہنا ہو، ایسا موزہ کہ جس نے ٹخنے کو ڈھانپ لیا ہو، یعنی جتنا حصہ پاؤں کا وضو میں دھونا ضروری ہے، پاؤں کا اتنا حصہ چمڑے کے موزے نے ڈھانپا ہو، تو پھر اس موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور یہ موزے پر مسح کرنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے پاؤں کو دھو لیا ہے۔ اگر موزہ چمڑے کا چھوٹا ہے، ٹخنے سے نیچے ہے، پوری جگہ کو کور نہیں کرتا، تو پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر موزے کا چمڑا اتنا ہے کہ پاؤں کے جتنے حصے کو دھونا فرض ہے، اتنے حصے کو وہ کور کر رہا ہے، اب اس موزے پر اگر مسح کر لیں تو مسح کرنے سے یہ حکم ادا ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں پاؤں کو دھو لیں، کس صورت میں؟ اگر موزہ نہ ہو، اور اگر موزہ پہنا ہو تو پھر آپ اس پاؤں کے اوپر مسح کر لیں۔ مسح کا طریقہ یہ کہ مثلا یہ پاؤں ہے، اپنے ہاتھ کو گیلا کریں اور انگلیوں کو یہ مسح کی پاؤں کی پشت کی جانب انگلیوں سے پنڈلی کی طرف یوں ہاتھ کھینچ لیں، بس یہ مسح ہو جائے گا، اتنا کافی ہے۔ اور موزے پر ہم جو مسح کرتے ہیں اس کی وجہ احادیث ہے، اور احادیث میں ایک قسم ہے خبر متواتر، ایک ہے خبر مشہور، ایک ہے خبر واحد۔ یہاں قرآن کریم کے حکم پاؤں کو دھونا، اس کو چھوڑ کر جو ہم موزے پر مسح لیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث خبر واحد بھی نہ ہو کہ جس کو نقل کرنے والا کو ایک راوی ہو، ایسا بھی نہ ہو، خبر مشہور بھی نہ ہو کہ اس کو نقل کرنے والے کم راوی ہوں، 2-3، بلکہ خبر متواتر ہو۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اسی طرح وہ احادیث بھی ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچی ہو۔ تواتر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے افراد اتنے ہو جائیں کہ جس کو عقل مند آدمی جھوٹ کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔
عقل ہی نہ مانے کہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح تواتر سے قرآن کریم ثابت ہے، اسی طرح تواتر سے موزے پر مسح کرنے والی احادیث بھی ثابت ہے۔ اس لیے چمڑے کا موزہ نہ پہنا ہو تو پاؤں کو دھو لیں، اور چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو پاؤں پر مسح کر لیں۔ یہ مسح کرنا ضروری نہیں ہے، یہ مسح کرنا جائز ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اگر پاؤں کے اوپر چمڑے کا موزہ پہنا ہے تو مسح کرنا فرض ہے، اس موزے کو اتار کر پاؤں کو دھو نہیں سکتے۔ آپ موزے کو اتار کر پاؤں کو دھونا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ دھونا چاہیں، اس کے اوپر مسح کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ وضو کیا، اس کے بعد موزہ پہن لیا، اب جس وقت وضو کی ضرورت ہوگی، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا، اس وقت آپ اس موزے پر مسح کریں گے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد جب دوبارہ وضو کرنا ہے تو اس پر مسح کریں۔ اب جب آپ نے مسح کیا تو موزے پر مسح کرنے کی مدت اب شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، اور اگر مسافر نہیں مقیم ہیں تو پھر 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتے ہیں۔ تو حالت سفر میں 3 دن اور 3 رات تک، اور حالت اقامت میں 1 دن اور 1 رات۔ اور یہ 3 دن اور 3 رات کب شروع ہوں گے؟ جب وضو ٹوٹے گا، تب سے نہیں، اس وقت سے نہیں۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور وضو کر لیا ہے، موزے پہن لے ہیں، اشراق کیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، وقت نہیں شروع ہوگا۔ جس وقت آپ نے وضو کرنا ہے اور موزے پر مسح کرنا ہے، خواہ وہ آپ 1:30 بجے 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے کریں، جب وضو کیا اور پاؤں کے موزے پر مسح کیا، بس اب 1 دن اور 1 رات شروع ہوگا، اگلے دن 1:30 بجے تک۔ یہ اب 3 دن اور 3 رات اب سے شروع ہوں گے، اس سے پہلے سے شروع نہیں ہوں گے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ وہ احادیث کی جن کی بنیاد پر ہم موزے پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 1، صحیح بخاری، باب المسح علی الخفین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجتہ فتبہ المغیرۃ بإداوۃ فیہا ماء فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، استنجا فرمایا۔ جب وضو کے موقع آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پانی پیش کیا، جیسے آپ نے وضو فرمایا، اور وہ مسح، یعنی آپ نے چہرے کو دھو لیا، آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، سر پر مسح فرما لیا۔ جب پاؤں کی باری آئی وہ مسح علی الخفین، تو آپ نے پاؤں کو دھونے کی بجائے جو چمڑے کے موزے پہنے تھے ان کے اوپر مسح فرما لیا۔ حدیث نمبر 2، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے وضو فرمایا اور یعنی اپنے چہرے کو دھویا، پھر آپ نے ہاتھوں کو دھویا، سر پر آپ نے مسح فرمایا، اور جب پاؤں کی باری ہے تو چونکہ چمڑے کے موزے پہنے تھے مسح علی خفیہ، آپ نے اس کو مسح فرما لیا۔ فقیلہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ نے موزے اتار کے پاؤں کو دھوئے نہیں بلکہ آپ نے موزے پر مسح کیوں کیا ہے؟ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ومسح علی خفین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، آپ نے بول فرمایا، آپ جب فارغ ہوئے وضو کے لیے تشریف لائے، آپ نے چہرہ دھویا، پھر آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اور جب پاؤں کی باری آئی تو آپ نے چمڑے کے موزے پہنے تو آپ نے اس کے اوپر مسح فرما لیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم باب المسح علی الخفین کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 3، یہ بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ یا مغیرہ خذ الاداوۃ، اے مغیرہ یہ پانی والا برتن لاؤ۔ میں پانی والا برتن لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت تشریف لے گئے، مجھ سے اوجھل ہو گئے، درخت یا کسی جگہ جیسے قضاء حاجت کے لیے آدمی چھپ کر قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، پھر آپ واپس تشریف لائے۔ آپ کے پاس ایک جبہ تھا، شامی، ملک شام کا جبہ تھا، وہ جبہ ایسا کہ ذرا تنگ تھا، آپ نے ایسے اوپر کی آستین سے تو نہیں ہوئی، پھر آپ نے اپنا بازو اندر سے باہر نکالا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے سر پر مسح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مسح علی خفیہ، آپ نے چمڑے کے موزے پر مسح فرمایا۔ اب دیکھو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنی بات ثابت اس کو ماننا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی کپڑا
کھلا پہنے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مبارک عادت تھی کہ آپ کھلے کپڑے استعمال فرماتے تھے، تنگ اور چست لباس استعمال نہیں فرماتے۔ لیکن جسم کا وہ حصہ جو ستر نہ ہو، مثلا ناف سے لے کر ٹخنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کے لیے ستر ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس حصے تک ایسا لباس چست پہننا کہ جس سے پورے بدن کی حیت محسوس ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بدن ہے نرم ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، ڈھیلا لباس ہونا چاہیے، مرد کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی چست پہن بھی لے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں گیا تو میں نے اتفاق سے کپڑے پہنے، تو جو میرے پاس قمیض تھی وہ ذرا تنگ تھی، تو پیٹ قدرے تنگ تھا۔ ایک طالب علم نے سوال کیا جی آپ نے تنگ قمیض کیوں پہنی ہے؟ میں نے کہا صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے جبہ پہنا جس کی آستین تنگ تھی، تو آپ کیا اس پر اعتراض فرماؤ گے؟ آپ دورہ حدیث میں ہیں، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بھی اشکال ہے، تو عوام کو کیا مسئلہ بتائیں گے؟ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جسم کے دو قسم کے اعضاء ہیں، بعض وہ جن کو چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، وہاں تنگ اور ٹائٹ ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے جسم کے اعضاء کی پوری حیت معلوم ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اعضاء کہ جو سطر میں شامل نہیں ہیں، ان کو چھپانا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، چھپانا چاہیے۔ اگر اس میں کبھی ٹائٹ کپڑا پہن لیا ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یا کوئی کپڑا آپ پاس ہدیہ آیا ہے اور آپ نے استعمال کر لیا ہے اس کی خوشی کے لیے، اس کی گنجائش موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا استعمال فرمایا ہے۔ حدیث نمبر، یہ حدیث صحیح مسلم باب المسح علی الخفین میں تھی۔ حدیث نمبر 4، یہ سنن نسائی باب المسح علی الخفین کے اندر ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دونوں حاضر ہوئے۔ جگہ کون سی ہے؟ اسواف، حرم مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، کہتے ہیں فسألت بلال الماسنا، بلال حضور کے ساتھ تھے، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا بلال حضور پاک نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، آپ نے چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، ومسح علی الخفین، پھر آپ نے چمڑے کے جو موزے پہنے تھے اس پر مسح کیا اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ حدیث نمبر 5، یہ سنن نسائی باب المسح علی الخفین کے اندر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ مسح علی الخفین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح فرمایا۔ تو ہم نے 5 احادیث پیش کی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ احادیث اور نہیں، احادیث اور بھی ہیں، لیکن بطور ثبوت کے صرف 5 احادیث پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موضع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا پاؤں کو دھو لو، احادیث سے ثابت ہوا کہ چمڑے کا موزہ پہنو تو مسح کرنا جائز ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اب یہ احادیث کس درجے کی ہیں؟ ائمہ چمڑے کے موزے پر مسح کے قائل کیوں ہوئے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہے اور تابعی ہیں، فرماتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یمسح علی الخفین۔ التلخیص الحبیر کے اندر ابن حجر نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں 70 صحابہ کرام سے، 70 صحابہ کرام نے مجھے بتایا، میں نے 70 صحابہ سے یہ بات تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے چمڑے کے موزے پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہے اور تابعی میں ہیں، تابعی ہیں، ابن نجیم نے البحر الرائق میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ما قلت بالمسح حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النہار، میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا اس وقت قائل ہوا ہوں جب میرے پاس روز روشن کی طرح دلائل ہے، یعنی اتنے دلائل آئے کہ مجھے ایسی یقین ہوا جیسے چڑھے ہوئے سورج پر یقین ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس بات کا قائل ہوا۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 852 ہجری میں ہے، فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعض رواته فجاز 80 ومنهم 10۔ کہتے ہیں محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی روایات یہ متواتر ہیں
اور ان میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ وہ بھی ہیں کہ جن کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نام لے کر بشارت فرما رہے ہیں کہ اس قدر سعادت ہے کہ 10 کا نام لے کر فرمایا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے محبین اور ماننے والوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ فرمائے۔ اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ آج کے دور میں مسئلہ چل رہا ہے جراب پر مسح کرنے کا۔ یہ جو ہمارے یہاں اونی جرابیں ہیں اور سوتی جرابیں ہیں اور اس کے علاوہ اور جرابیں چل رہی ہیں، کیا ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا ان جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں؟ یہ جو جرابیں ہمارے یہاں آج کل چل رہی ہیں، ان جرابوں پر مسح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر کسی شخص نے ان جرابوں پر مسح کیا اور امام بن کے نماز پڑھائی، اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر جراب پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے کبھی غلطی سے نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے، وہ نماز نمازی کے ذمے ہے۔ اس غلطی کے اندر کبھی بھی آپ اس غلطی کا شکار نہ ہوں اور اس غلطی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہوں۔ یہ مسئلہ خود سمجھیں اور دوسرے حضرات کو سمجھائیں۔ جو حضرات جرابوں پر مسح کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل ہیں، ہم اس لیے مسح کرتے ہیں، اور عوام اس دھوکے کے اندر آ جاتی ہے کہ ان کے پاس یہ حدیث ہے، ان کے پاس بھی تو دلیل ہے، تمہارے پاس دلائل ہے، ان کے پاس بھی تو ہیں، جبکہ جراب پر مسح کرنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس کی بنیاد پہ حدیث پر عمل کیا جا سکے۔ یہ چند دلائل پیش کرتے ہیں، وہ ذرا سن لیں اور اس کے جواب بھی ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، جامع ترمذی باب المسح علی الجوربین والنعلین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور آپ نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے، حدیث ہے۔ اور پھر کہا جی امام ترمذی فرماتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو دیکھو امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، امام ترمذی کا جو جملہ ہے کہ حسن اور صحیح حدیث ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے حدیث کا تو اس کے بارے میں یہ ذہن نشین فرما لیں، امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات ہے 458 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں ذاک حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، حسن اور صحیح نہیں ہے، منکر ہے۔ اور اس حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا۔ کنہوں نے؟ ضعفہ سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل ویحیی بن معین وعلی بن المدینی ومسلم بن الحجاج۔ اب انہوں نے ان محدثین کا نام لیا۔ نمبر 1 سفیان ثوری، نمبر 2 عبد الرحمن بن مہدی، نمبر 3 احمد بن حنبل، نمبر 4 یحییٰ بن معین، نمبر 5 علی بن مدینی، نمبر 6 مسلم بن حجاج۔ ان حضرات اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو حضرت امام ابو بکر بیہقی اس حدیث کو ضعیف فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، فرماتے ہیں انہ ضعیف ضعفہ الحفاظ، یہ حدیث ضعیف ہے، جو حدیث کے حفاظ ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے پھر امام بیہقی کا حوالہ دیا ہے، وقد ضعفہ البیہقی، امام بیہقی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ پھر جن محدثین کا نام امام بیہقی نے لیا، ان محدثین کا نام انہوں نے بھی لیا اور حدیث پاک کو ضعیف فرمایا۔ غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری، ان نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحفظی، اس میں لکھتے ہیں وضعفہ کثیر من ائمۃ الحدیث،
بہت سے محدثین اور ائمہ حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب جہاں تک تعلق اس حدیث کا تو محدثین اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور ہمیشہ غیر مقلد شور کرتے ہیں، فلاں حدیث ضعیف ہے ہم عمل نہیں کرتے، فلاں ضعیف ہے ہم عمل نہیں کرتے، اور جب اپنی باری آئی اب ضعیف حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، یہ حدیث اس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 275 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں وکان عبد الرحمن بن مہدی لا یحدث بہذا الحدیث۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث تھے، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور اس حدیث کو وہ نقل بھی نہیں کرتے تھے۔ نقل نہ کرنے کی وجہ وہ فرماتے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی احادیث معروف اور مشہور ہیں اس میں جراب پر مسح کرنے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں خفین موزے پر مسح کرنے کا ذکر ہے۔ لأن المعروف عن المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عجیب جواب دیتے ہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں اس حدیث کی جو سند ہے وَبِي قال حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی قیس عن حذیل بن شرحبیل عن المغیرہ۔ حضرت مغیرہ کے شاگرد ہیں حذیل، ان کے شاگرد ہیں ابو قیس کے شاگرد ہیں سفیان، اور حضرت سفیان کے ایک استاذ ابو قیس ہے۔ حضرت سفیان کے ایک استاد ہے علقمہ بن مرشد، اور ان کے ایک استاد ہے زکریا بن ابی زائدہ۔ حضرت امام نسائی فرماتے ہیں ما نعلم ان احدا تابع ابا قیس علی هذه الروایہ، ابو قیس کے ساتھ اور کوئی بندہ ان کے مطابع نہیں ہے، یعنی سفیان کے جو اور اساتذہ ہیں وہ یہ لفظ نقل نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے جراب پر مسح کیا تھا، یہ ابو قیس نقل کر رہا ہے سفیان کا استاد۔ حضرت سفیان کے جو باقی استاد ہیں علقمہ بن مرشد ہے، زکریا بن ابی زائدہ ہے، وہ یہ الفاظ نقل نہیں کرتے۔ تو جب ایک شاگرد کا ایک استاد ایک لفظ بتاتا ہے اور باقی اساتذہ لفظ نہیں بتاتے تو اس کا معنی جو باقی نقل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ایک نقل کرتا ہے وہ ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تو تھا اس حدیث کے بارے میں۔ نمبر 2 کہ جی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف حضرت امام ترمذی ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور ایک طرف دوسرے بڑے بڑے محدثین ہیں، تو آپ کن کی رائے کو لوگے، امام ترمذی کی یا دیگر محدثین کی؟ اب آپ دیکھیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن اور صحیح کہہ دیا، اور امام ابو بکر بیہقی جن محدثین کا نام لیتے ہیں ذرا یہ دیکھنا وہ بات کے ہیں یا امام ترمذی کی بات کے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے سن 279 70 اور 9 سن 279 ہجری میں، اور ضعیف کہنے والے کون ہیں؟ سفیان ثوری، ان کی وفات ہے 161 ہجری میں۔ امام ترمذی سے بھی کی وفات سے 109 سال پہلے دنیا سے جا رہے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن مہدی، ان کی وفات ہے 198 ہجری۔ امام یحییٰ بن معین، ان کی وفات ہے، اب یہ جو ان سے پہلے ہیں، اور جو امام یحییٰ بن معین 233 ہجری اور امام ترمذی 279 ہجری پہلے گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، اور ان کے بعد آنے والے علی بن مدینی 458 وہ بھی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، اور اس پر تبصرہ امام نووی رحمۃ بہت عجیب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہؤلاء اعلام ائمۃ الحدیث، یہ بڑے بڑے محدثین جو حدیث کے امام ہیں، وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، اگرچہ امام ترمذی اس حدیث کو حسن فرما رہے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے محدثین فَهَؤُلَاءِ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ انْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِاتِّفَاقِ اہل المعرفہ۔ یہ تو سارے امام ترمذی سے بڑے ہیں اور یہ متفق ہیں، یہ بڑے بڑے محدثین فرما رہے ہیں کہ حضرت امام ترمذی یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی کہہ رہا ہے حسن ہے، اور یہ اتنے بڑے محدثین ہیں، اہل معرفت کا اتفاق ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا ضعیف ہے تو اس کی رائے کو بھی امام ترمذی کی رائے پر ترجیح دی جاتی، اور یہ تو ایک نہیں کہہ رہا بلکہ 6 کہہ رہے ہیں، اور امام ابو بکر بیہقی کو ملا رہو تو 7 کہہ رہے ہیں، تو اتنے بڑے آدمی تھے، ایک بھی کہہ دیتا
تو امام ترمذی پر ترجیح دیتے، اور جہاں یہ 6-7 اکٹھے ہو جائیں تو ان کی بات کے امام ترمذی پر ترجیح کیوں نہیں دیں گے؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے، یہ رائے صرف امام نووی کے نہیں ہے جو حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، خود عبد الرحمن مبارک پوری جو غیر مقلد عالم ہے، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں فحکمہم عندی واللہ تعالی عالم مقدم علی حکم الترمذی بینہ حسن صحیح۔ یہ جو امام ترمذی فرماتے ہیں نا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، میرے ہاں ان محدثین کی رائے حضرت امام ترمذی کی رائے سے مقدم اور بہتر اور بلند ہے۔ تو حدیث بیان کی وہ بھی صحیح، امام ترمذی حسن فرماتے ہیں تو باقی محدثین اس کے خلاف بات فرما رہے ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو ضعیف حسن اور صحیح کا، اب امام ترمذی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ جب ہم قربانی کے مسئلے پر یہ بات کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں معمول ہے، اور 7 شریک کو تو کہتے ہیں متروک ہے، وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کی اس طبقہ سے گفتگو ہو جائے نا، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بندے کو پیش کریں تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ آپ اس بندے کی یہ ایک بات مانیں گے یا اس بندے کی ساری باتیں مانیں گے؟ جس طرح آپ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری باتیں مانیں گے، تو اس بندے کی ایک مانیں گے یا ساری مانیں گے؟ اگر ساری مانیں گے تو ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام بخاری کو ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں تو بخاری کی ساری باتیں مانیں گے یا 1-2 مانیں گے؟ ساری مانیں گے تو ہم پیش کرتے ہیں جو آپ کے خلاف ہے، اور اگر 1-2 ماننی ہے تو پھر امام بخاری کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کی ہر بات مانتے ہیں، جس پر فتویٰ ہو تو اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر وہ خود یہ قول مرجوع کو چھوڑ دے تو امام صاحب کا مسئلہ ہے، لیکن ہم تو اپنے امام کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک اہم بات سمجھیں کہ یہ جو حدیث پاک یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ توضأ النبی ومسح علی الجوربین والنعلین۔ اس حدیث میں صرف جراب پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پر جوتے پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر کسی بندے نے جراب نہ پہنی ہو، جیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے جوتے پہنے ہوتے ہیں، ہوائی چپل ہے وہ بھی جوتا ہے، سلیپر ہے وہ بھی جوتا ہے، اس کے اوپر مسح کر لے، کہا جی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں نالین سے مراد وہ نہیں جو آج کے دور میں ہے، نالین سے مراد وہ خاص ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں جوربین سے مراد وہ نہیں جو آج ہیں، یہ بھی خاص جرابیں ہوگی نا۔ اگر نالین میں آپ تعویل کرتے ہیں تو جوربین میں آپ تعویل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے تعویل کرنی ہے تو دونوں میں کر لو، نہیں کرنی تو ایک میں بھی نہ کرو۔ اس لیے ان کا مسلک ہے جہاں اپنی مرضی کی بات آئے وہاں تعویل کرو، اور جہاں اپنی مرضی کی بات نہیں آتی تو وہاں تعویل نہ کرو۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، سن ابی داؤد باب المسح علی الجوربین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب پاؤں کی باری آئی تو جرابیں پہنی تو اس پر مسح فرمایا، والنعلین اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ دیکھیں یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے نا، نمبر 1 خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، اس حدیث کی سند اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتی، متصل بھی نہیں ہے اور یہ حدیث مضبوط بھی نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد کی آپ حدیث لے رہے ہیں تو جو امام ابو داؤد حدیث کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں، اور فیصلے کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ نمبر 2، علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، امام ابو داؤد کی وفات ہے 275 ہجری میں، امام ذیلی کی وفات ہے 762 ہجری میں، نسب و رایہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ نمبر 3، عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد عالم، ان کی وفات ہے 1353 ہجری میں، کہتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن سنان، ان کے بارے محدثین کی آراء سن لیں۔ امام اسرم فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ، ابو سنان عیسیٰ بن سنان یہ کیسے ہیں؟ فضاعفہ، فرمایا ضعیف۔
ابو زرع اور یعقوب بن سفیان کہتے ہیں لین الحدیث، یہ حدیث کے معاملے بہت نرم آدمی تھا۔ حضرت امام یعقوب ابن شیبہ فرماتے ہیں امام ابن معین نے فرمایا قال جماعت من عن ابن معین ضعیف الحدیث، یہ حدیث کے معاملے میں کمزور تھا، ضعیف الحدیث تھا۔ قال ابو حاتم مرہ، ابو حاتم نے فرمایا لیس بقوی فی الحدیث، یہ حدیث کے معاملے بہت کمزور تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف تھا۔ امام کنانی ابو حازم سے نقل کرتے ہیں یکتب حدیث ولا یحتج بہ، حدیث لکھ لیں لیکن اس کی حدیثوں کو بطور دلیل کے پیش نہ کریں۔ اور خود غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں قلت ولضعف هذا الحدیث علت ثالثہ، اس حدیث کے ضعیف ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے وہی ان عیسی بن سنان مخلط، یہ عیسیٰ بن سنان ایسا تھا جو حدیثوں کا آپس میں گڑ مڑ کر دیتا تھا، ملا دیتا تھا، مخلط تھا۔ اور دوسرا جواب میں نے پہلے بتایا، جو پہلی حدیث کا تھا وہی اس کا جواب ہے، بھئی اس حدیث میں صرف جوربین کا ذکر نہیں بلکہ نالین کا ذکر بھی ہے۔ اگر جراب پر مسح کرنے کے قائل ہو تو ہوائی چپل، اسی طرح سلیپر، یہ جو آج کے دن کی کھیڑی جوتیاں ہیں ان پر مسح کے قائل ہو جو، کہانی نالین سے مراد وہ ہیں جو یہ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر جوربین حدیث ٹھیک بھی ہو تو جوربین سے مراد یہ نہیں ہے، جوربین بھی اور ہوگی، آگے آ جائے گا کہ جوربین بھی اگر ہوں تو وہ کون سی ہیں۔ دلیل نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پر اور جرابوں پر مسح فرماتے۔ الموجم الکبیر للطبرانی، جواب اس حدیث کا جواب خود غیر مقلد عالم دے رہا ہے اما حدیث بلال فهو ایضا ضعیف، حضرت بلال والی جو حدیث ہے نا یہ بھی ضعیف ہے، یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، باہر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، اب انہوں نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جس سنن ابی داؤد میں ہے ومسأل الجوربین علی بن ابی طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث وروی ذلک ابن الخطاب وابن عباس، کہ ان صحابہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ جراب پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے کہا ایک ہے پاؤں کو دھونا، نمبر 2 مسح کرنا، اور مسح بھی کرنا ہے اس موزے کے اوپر جو چمڑے سے بنا ہو۔ نمبر 3 مسح کرنا جراب پر، ہم جراب پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر جراب ایسی ہو کہ نام تو جراب کا ہو لیکن ہو چمڑے کے موزے کی طرح، اس کا حکم چمڑے کے موزے والا ہے۔ اس کو ہم علماء کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہے پاؤں کو دھونا، احادیث سے ثابت ہے مسح کرنا پاؤں پر، لیکن اب بظاہر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے پاؤں کو دھونا چاہیے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے مسح کرنا چاہیے، تو حدیث قرآن کے خلاف آ گئی بظاہر۔ اب اس حدیث کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ حدیث پاک، توجہ سے بات سمجھنا، ہم کہتے ہیں حدیث قرآن کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، قرآن کی تفصیل تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ یہ جو حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں یہ حدیث متواتر، یعنی جس حیثیت سے قرآن کی آیت ثابت ہے اسی حیثیت اسی درجے کے ساتھ یہ حدیث بھی ثابت ہے۔ اب اس حدیث نے وضاحت کر دی کہ پاؤں کو دھونے کا حکم اس وقت ہے جب پاؤں کے اوپر چمڑے کا موزہ نہ ہو، اور اگر پاؤں کے اوپر چمڑے کا موزہ ہو تو پھر اس کو دھونا نہیں بلکہ مسح کر لینا کافی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی مفسرین کی زبان پہ کہ قرآن کریم پر زائد حکم لگانا، جسے کہتے ہیں زیادت علی القرآن، جائز ہے کہ نہیں حدیث سے؟ تو زائد حکم لگانا اس وقت جائز ہے جب حدیث اس درجے کی ہو جس درجے کا قرآن کریم ہے، ثبوت کے اعتبار سے، کہ جس طرح وہ تواتر سے ثابت ہے تو حدیث بھی تواتر ثابت ہو۔ ہم ایک حکم قرآن سے لے لیں گے اور دوسرا حکم پھر حدیث پاک سے لے لیں گے۔ اب چمڑے کا موزہ یہ تو ثابت ہو گیا حدیث متواتر سے، کوئی ایسا موزہ کہ چمڑے کا نہ ہو لیکن وہ چمڑے کے موزے کی طرح ہو، کہ جو کام چمڑے کا موزہ کرتا ہے وہی کام وہ کرتا ہو، مثلا
رکسین کا موزہ ہو، وہ تو چمڑے کا نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جو موزے کا ہے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے ایسی جراب پہنی ہو کہ جس طرح چمڑے کے موزے پر مسح کرے تو پانی اندر نہیں جاتا، وہ چمڑے کا موزہ اس کو جذب نہیں کرتا، اسی طرح وہ کپڑا بھی اس کو جذب نہ کرتا ہو۔ 1 فرسخ 3 میل 5.5 کلومیٹر تک اگر پہن کے پیدل چلیں پتھریلی زمین پر بھی تو چمڑے کا موزہ نہیں پھٹتا، اور اگر ایسا کپڑا ہو جو اتنا لمبا سفر کرے پتھریلی زمینوں پر بھی اور وہ نہ پھٹے۔ نمبر 3، چمڑے کے موزے کو پہنے تو وہ سیدھا پنڈلی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے بغیر کسی چیز کے باندھنے کے۔ اگر اسی طرح کی جراب ہو، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، ہمارے آج کے دور میں جرابیں وہ کھڑی نہیں ہوتی، وہ کھڑی تب ہوتی ہے جب اندر ان کے پلاسٹک پڑا ہوتا ہے، ویسے نہیں کھڑی ہوتی۔ تو 3 شرطیں، نمبر 1 اتنا موٹا ہو کہ پانی کو جذب نہ کرے، چوس نہ لے۔ نمبر 2 اتنا موٹا ہو کہ 1 فرسخ 3 میل تقریباً 5.5 یا 5.25 کلومیٹر تک اس کو پہن کے چلے پتھریلی زمین پر تو نہ پھٹے۔ نمبر 3 بغیر باندھنے اور بغیر کسی چیز کے سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہ موزے کی طرح ہے۔ تو لہٰذا جن فقہا نے جراب پر مسح کے جواز کی بات کی ہے اس سے مراد یہ جراب ہے جو موزے کی طرح ہے۔ اسے صفیق بھی کہتے ہیں، اسے سخین بھی کہتے ہیں، اسے کبھی مجلد بھی کہتے ہیں، مختلف نام۔ یہ مجلد ہے، کیا معنی کہ نیچے کپڑا ہے اور ٹخنوں تک پوری جراب کپڑے کی اور اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہے، یہ ہے مجلد۔ نمبر 2 سخین، یہ موٹی ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہیں۔ صفیق، یہ موٹی ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہیں۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کے بارے میں آئے جراب پر، اس جراب سے مراد وہ ہے جو چمڑے کے موزے کی طرح ہے، یہ وہ جراب نہیں ہے جو آج کے دور میں پہنی جاتی ہے، ورنہ تو حدیث میں نالین جوتے کا ذکر بھی ہے۔ تو اس جوتے والی حدیث کو دیکھ کر آج کو بندہ ہوائی چپل پر مسح کر لے کہ دیکھو جو حدیث میں جوتا ہے، میں نے تو جوتا پہنا ہوا ہے، اور بلکہ وہ دلیل میں یہ پیش کر دے کہ حدیث میں ہے نالین، اور نالین یہ تثنیہ ہے، اس کا واحد ہے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نال مبارک تھا میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، میں نے اس کی طرح بنوایا ہے، لہذا میں نے نال پر مسح کر لیا ہے چونکہ حدیث میں نال کا ذکر ہے۔ کہتا ہے نہیں اس نال سے مراد وہ نہیں ہے۔ بھئی جب اللہ کے نبی کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک جراب پر مسح فرماتے اور نالین، تو جو نالین آپ پہنتے تھے اسی نالین پر مسح کریں گے نا۔ تو جو نالین مبارک آپ استعمال فرماتے ہیں وہ تو اوپر سے ننگا ہے، اس سے تو پاؤں اوپر سے نظر آ رہا ہے، وہ تو ٹخنے کو ڈھانپ نہیں رہا۔ تو آج کے دور میں کوئی اس طرح کا نالین پہلے تو جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر اس کا معنی یا تو روایت ٹھیک نہیں ہے یا روایت ٹھیک نہیں ہے، تو یا نالین وہ نہیں ہوگا جو معروف ہے، بلکہ وہ نالین اور طرح کا ہوگا جس نے پورے پاؤں کو ٹخنے تک ڈھانپا ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو جراب حدیث میں آ رہی ہے یا روایت ٹھیک نہیں ہے، اور یا جراب سے مراد وہ جراب ہے کہ جو چمڑے کے موزے کی طرح ہے اور اس کو جراب کہہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا کے جو مسلک ہے جہاں جراب کے بارے میں مسئلہ آتا ہے اس سے مراد یہی ہے۔ آپ اس کی وضاحت سن لیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطہارہ باب فی المسح علی الجوربین حدیث نمبر 1988، حضرت قتادہ فرماتے ہیں سعید بن مسیب یہ تابعی تھے، حسن بصری یہ تابعی تھے، انہما قالا یمسح علی الجوربین اذا کانا صفیقین، جراب پر مسح کرنا جائز ہے جب جراب صفیق ہو یعنی چمڑے کے موزے کی طرح ہو۔ دیکھیں علامہ محمد بن عبد الواحد المعروف ابن الحمام، ان کی وفات سن 861 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں لا شک ان المسح علی الخف علی خلاف القیاس۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں کو دھو، ہم چمڑے کے موزے پر مسح کرتے ہیں، قیاس کا تقاضا تھا کہ نہ کرتے، یہ بظاہر قرآن کے خلاف ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ عقل کو ہم نے چھوڑ دیا، عقل کو چھوڑا، خلاف قیاس حدیث کو لیا ہے چونکہ حدیث متواتر ہے۔ فلا یصلح الحاق غیرہ بہ، اور حکم کیا ہے؟ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو قیاس کے بالکل خلاف ہو تو اس حدیث پر کسی اور کو قیاس نہیں کرتے، اس کا حکم آگے نہیں بڑھاتے، لہذا موزے کا حکم آگے جراب کے اندر لے کر نہیں جائیں گے۔ الا اذا کان بطریق الدلالۃ،
مگر یہ کہ وہ جراب ایسے ہو جیسے چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، معنی ایک جیسا، وَهُوَ أَن يَكُونَ فِي مَعْنَاهُ، دونوں کا معنی ایک ہو، اور اس کا معنی کیا ہے؟ الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد مطابقة المشي فيه في السفر وغیر القطع، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، نمبر ایک چھپا لے، نمبر دو کھڑی ہو جائے، نمبر تین سفر کرے تو پھٹے نہ، یہ سب صفتیں موجود ہوں۔ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی پھر رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں، دیکھیں رد المختار میں کئی بار سمجھاتا ہوں، اصل متن ہے تنویر الابصار، اور اس کی شرح ہے الدر المختار، اس پر حاشیہ ہے رد المختار۔ دیکھو یجوز المسح علیہ لو کان سخینا بحیث یمکن ان یمشی یا یمشا ماہ فرسخا، مسح اس وقت ہے جب سخین ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں عام جراب نہیں، سخین ہو، مجلد ہو یا صفیق ہو، یہ صفتیں ہیں، موٹی ہو۔ اور خود غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں فَلِأَجَلِ ذَلِكَ اشترطوا جواز المسح على الجوربين بتلك القيود ليكون في معنى الخف ويدخلا تحت احاديث الخفين۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جراب موٹی ہو، یہ موزے کی طرح ہو، موزے کے معنی میں ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عام جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ تو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پاؤں کو دھونا ہے اگر چمڑے کا موزہ نہ ہو، چمڑے کا موزہ ہو تو مسح کر سکتے ہیں، مسافر ہو 3 دن اور 3 رات، مقیم ہو تو 1 دن 1 رات، اور اگر چمڑے کا نہ ہو کوئی موٹی جراب ہو جس میں 3 شرطیں ہوں، 5.25 کلومیٹر تک پتھریلی زمین پہ چلیں تو پھٹے نہ، نمبر 2 اوپر مسح کرے تو پانی کو وہ جذب نہ کرے، ہر جراب جذب کرتی ہے، وہ جذب نہ کرے، اور بغیر باندھنے کی سیدھی کھڑی، یہ موزے کی طرح ہے۔ باقی ہمارے جو عام معمول کی جرابیں چل رہی ہیں ان جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اگر ایسی جراب پہن کر کوئی نماز پڑھائے، اس نماز کو اس کے پیچھے امام نے پڑھائی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر پڑھ لی ہے تو اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ باقی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایسی جرابوں پر مسح ٹھیک نہیں، یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں جتنے لوگ اس پہ کھپ ڈال رہے ہیں، خود ان کے بڑے، ان کے اکابر، ان کے علماء بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ذرا حوالے آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1 غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری، والحاصل انه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث مرفوع صحیح خال عن الکلام هذا ما عندي والراجح عندي۔ کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں کوئی حدیث جو اللہ کے نبی سے ہو اور صحیح ہو اور اس پر کلام نہ ہو، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ غیر مقلد عالم تحفۃ الاحفظی۔ نمبر 2 غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی، فتاوی نذیریہ جلد 1 صفحہ 327، المسح علی الجوربۃ المذکورہ، یہ جو باریک اونی ریشمی سوتی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا لیس بجائز، جائز نہیں ہے، لأنه لم يقم علی جوازہ دلیل، کیونکہ اس کے جائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُجَوِّزُونَ، اور ہر وہ حدیث جس کی بنیاد پر لوگ جائز کہتے ہیں، فَفِيهِ خَدْشَةٌ ظَاهِرَةٌ، یہ حدیث خدشات سے خالی نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے جرابوں پر مسح کے جواز کا فتویٰ دیا، تو ان کی رد میں غیر مقلد عالمی ابو سعید شرف الدین دہلوی فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 439 تحریر فرماتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ آگے مولانا نے جو کچھ لکھا ہے کہ مسح جائز ہے، فلاں فلاں سے ثابت ہے، فرماتے ہیں یہ مسلک صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں۔ یہ جو لکھا ہے یہ مسلک بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں پھر یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث مرفوع صحیح سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس صحیح سے، نہ چند صحابہ سے رضی اللہ عنہ، نہ چند صحابہ کے فعل اور اس کے دلائل سے، اور غسل رجلین، پاؤں کو دھونا نص قرآنی سے ثابت ہے، لہذا خف چرمی جس پر مسح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سوا جورب پر مسح ثابت نہیں ہوا۔ یہ خف چرمی کا معنی چمڑے کا موزہ۔ مولوی ابو البرکات احمد فتاوی برکاتیہ صفحہ 18 میں لکھتے ہیں
موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دستور المتقی میں مولوی محمد یونس صاحب لکھتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی چمڑے کی ہو، معمولی اور پتلی جرابوں پر مسح کرنا ناجائز ہے۔ مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کر دیا گیا کہ آگے سردی آ رہی ہے، اپنی نماز خراب نہ کریں، پاؤں کو دھویا کریں، چمڑے کا موزہ ہو تو پہن لیا کریں، نہ ہو تو جرابوں پر مسح نہ کریں، اور اگر کچھ جرابوں پر مسح کر کے امام نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اگر نماز پڑھی ہے تو اس کو لوٹا لیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔